خواتین و حضرات، اردو ادب میں خدائے سخن مانے جانے والے حضرت میر بابر علی انیس لکھنؤ میں بچوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے کہ ایک روز ان کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور اپنی علم دوستی بیان کرتے ہوئے آپ کی شاگردی کے لیے درخواست دی۔ آپ نے اسے باقی طالب علموں میں شامل کر کے پڑھانا لکھانا شروع کر دیا۔ ایک روز آپ کی زوجہ کی طبیعت ناساز ہوئی تو طبیب کو بلوایا گیا۔ طبیب نے ایک لا علاج مرض کی تشخیص کی اور سینکڑوں میل دور موجود ایک جڑی بوٹی لانے کو کہا۔ قلت وقت کی وجہ سے ایسا کرنا بظاہر ممکن نہ تھا۔ میر صاحب حجرے سے باہر تشریف لائے اور پریشانی کے عالم میں اپنے شاگردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ تمام شاگرد استاد کی پریشانی بھاپ گئے اور وجہ دریافت کرنا چاہیے تو میر انیس نے سارا واقعہ من بیان کر دیا۔ شاگرد استاد کی یہ پریشانی دیکھ نہ سکتے تھے اور نہ ہی مدد کرنا ان کے بس میں تھی کہ اچانک کچھ روز قبل آنے والے شاگرد نے استاد سے اجازت چاہتے ہوئے وہ جڑی بوٹی لانے کی حامی بھر لی، جس پر میر انیس پریشان تو ہو گئے لیکن اجازت بھی دے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شاگرد وافر مقدار میں اس جڑی بوٹی کے تازہ پتے لے آیا۔ فوراً طبیب کو بلوا کر علاج شروع کر دیا گیا، جس سے ان کی زوجہ روبہ صحت ہونے لگی۔ ناظرین، میر صاحب کے لیے یہ بات نہ صرف باعث حیرت تھی بلکہ باعث تشویش بھی تھی کہ اتنی قلیل مدت میں سینکڑوں میل دور سے متعلقہ جڑی بوٹی لے کر آنا ممکن نہیں تھا۔ آپ نے شاگرد سے اس کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پہلے تو سچ نہ بتایا، تاہم جب استاد کا اصرار جاری رہا تو شاگرد نے اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ قوم جن کے سردار ظافر جن کا پوتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میر صاحب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حیرت اور تجسس کے عالم میں آپ نے اس سے اس کے دادا ظافر کے بارے میں کئی سوالات کر ڈالے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ظافر جن ابھی زندہ ہے تو آپ نے اپنے شاگرد کی وساطت سے ظافر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ میر صاحب کی شدید خواہش جب ظافر تک پہنچی تو اس نے آپ کو ملاقات کے لیے ایک مسجد کے مینار کے نیچے شب جمعہ کو آنے کا کہا۔ ناظرین، میر انیس نے ظافر سے واقعہ کربلا سننے کی خاطر کئی روز بڑی مشکل سے انتظار کی گھڑیاں کاٹی۔ طے شدہ رات کو وقت مقررہ پر جب آپ متعلقہ مسجد کے مینار کے نیچے پہنچے تو ظافر پہلے سے آپ کا منتظر تھا۔ ناظرین، چونکہ جنات کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی ہے لیکن ظافر جن اب واقعہ کربلا کے 1200 سال بعد ضعیف ہو چکا تھا۔ ظافر کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ غم امام علیہ السلام نے اس قدر گریہ زاری کی کہ اپنی بینائی کھو چکا تھا۔ ناظرین، ظافر جن نے میر بابر علی انیس کو واقعہ کربلا کا آنکھوں دیکھا حال سنایا اور امام حسین علیہ السلام سے کیا گیا اپنا مکالمہ بھی بیان کیا، جو بعد ازاں میر انیس نے اپنے شاگردوں اور مومنین کرام تک پہنچایا۔ خواتین و حضرات، بیر العلم جو کہ جنات کی ایک بستی ہے کہ فتح ہونے کے بعد حضرت امام علیہ السلام نے جنوں کے سابقہ بادشاہ کے قتل ہو جانے کے بعد ظافر جن جو کہ مشرف با اسلام ہو چکا تھا کو جنوں کا بادشاہ بنایا اور اس طرح اس کی رسم تاج پوشی 10 محرم الحرام 34 ہجری کو عمل میں آئی۔ ظافر جن تاج پوشی کے 30 سال بعد 10 محرم الحرام 64 ہجری کو اپنی رسم تاج پوشی کی سالانہ تقریب منا رہا تھا کہ 2 جن روتے ہوئے ظافر جن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس خوشی کے موقع پر ظافر نے ان کے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا گزر زمین کربلا پر سے ہوا ہے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام یکتا و تنہا رہ گئے ہیں۔ ان کے جملہ یار و انصار، عزیز و اقارب، بھائی، بھتیجے اور بھانجے سب قتل ہو چکے ہیں اور امام مظلوم علیہ السلام گریہ بلند کر رہے ہیں۔ ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کو آئے؟ جبکہ دوسری جانب امام علیہ السلام کے خیموں سے العچ العچ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ واقعہ دیکھ کر تم کو بعجلت تمام خبر دی
जाफर ने जैसे ही ये सब सुना तो अपने जश्न ताज पोशी की तकरीबात को फौरन मनसूख करते हुए अपने लश्कर की हमरा करबला की तरफ रवाना हो गया, जहां उसने देखा कि 4 मुरब्बा फरसख के रकबे में दुश्मन का लश्कर फैला हुआ है। नाजरीन, जाफर के मुताबिक उसने देखा कि मैदान करबला में फरिश्ते अपने लश्कर लिए इमाम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए मौजूद हैं और मुंतज़िरे इज़्ने इमाम अलैहिस्सलाम हैं। अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम की अरवाह भी मौजूद थी और खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी मौजूद थे। जाफर जिन कहता है कि इमाम अलैहिस्सलाम की उस पर नजर पड़ी तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया और फरमाया कि नजदीक आओ। जाफर कहता है कि मैं अपना लश्कर पीछे छोड़कर इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और आप अलैहिस्सलाम ने जवाब देने के बाद फरमाया कि ए जाफर जाहिद, तू कहाँ रहा? उसने कहा कि मौला, मैं अपनी ताज पोशी का जश्न मना रहा था कि मुझे खबर मिली कि आप करबला में इस हालत में हैं। मौला, मुझे इजाजत अता कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जाफर, तुम्हारी वफादारी से खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुश हैं, लेकिन ए जाफर, मैं तुम्हें किस तरह इजाजत दूं? न अब मेरा अली अकबर जिंदा है, न कासिम, न औल मोहम्मद और न अली असगर बाकी है। ए जाफर, जमीन मक्तल लाशों से भरी हुई है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि ए जाफर, वापस जाओ और मेरी मुसीबतें याद करके गिरिया करना। जाफर हुक्म इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम सुनकर नुसरत करने से मायूस हो गया और बैरुल इल्म वापस आ गया। उसने वहां पहुंचकर मजलिस अज़ा कायम की। उसकी मां ने दरियाफ्त किया कि ए बेटा, ये मजलिस अज़ा कैसी है? और साथ ही जाफर का बेटा भी आ गया और अपने बाप की इस हालत के बारे में दरियाफ्त करने लगा। जाफर ने वाक़या करबला मनोअन बयान किया और कहने लगा कि हुक्म इमाम वाजिब है। उसकी मां ने कहा कि ए बेटा, मैं कयामत में फातिमा ज़ुहरा सलामुल्लाह अलैह के सामने सुरखरू होना चाहती हूँ। तो मेरे साथ करबला चल। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में इल्तिमास करूंगी, शायद कि मौला तुझे इज़्ने जिहाद दे दे। जाफर जिन और उसकी मां दोनों करबला पहुंचे, मगर उस वक्त तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पर बुलंद हो चुका था। नाज़रीन गिरामी, ज़ईफ जाफर जिन ने ये तमाम वाक़या मीर अनीस को 19वीं सदी में सुनाया। इसके अलावा जाफर जिन की करबला में आमद और इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात को मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने अपनी कुतुब में भी बयान किया है।